अहमद कुरैशी साहब, मैं यहाँ पे बात करूंगा। कभी तो अमेरिका कहता है कि जी कोई नुमाइंदा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के एटॉमिक असासे गैर महफूज हैं। कभी उनके बयानात आ जाते हैं कि नहीं बहुत महफूज हैं। कभी बयान आता है कि हमें पता है कि इनके असासे कहाँ हैं, हम मॉनिटर कर रहे हैं। कभी इनका बयान आता है कि हमें पता ही नहीं है लेकिन हम वॉच ज़रूर कर रहे हैं और हमारे मंसूबे नहीं बने हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर कोई ऐसा एक्शन हुआ तो हम भी एक्शन लेंगे। मेरा सवाल ये है कि इसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान का ये जौहरी असासा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की मौजूदगी में, अफवाज पाकिस्तान की मौजूदगी में इतना कमज़ोर है कि कोई भी मुल्क किसी वक्त भी आकर इसको न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दे? क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, सब कुछ छोड़ें, सीधी सीधी बात है, हमें अकड़ की ज़रूरत है इस वक्त। ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी सर्टिफिकेट लेने की, और आपके कॉलर ने जो बात की है, बेसिकली जिस चीज़ का फकदान है इस्लामाबाद में वो अकड़ का है। 10 साल में जो चीज़ हमने नहीं सीखी वो कि न्यूक्लियर पावर के जो हुक्मरान होते हैं उनमें ख़ास मौक़ों पे किस किस्म की अकड़ होनी चाहिए। एक एरोगेंस, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस लफ्ज़ के इस्तेमाल में, बेशक इसकी अकड़ से कह रहा था कि अकड़ जो है वो हमें सीख लेनी चाहिए अब, और इसी चीज़ का फकदान है। और यही वजह है कि सब हमारे ऊपर, जब सब आपको देखेंगे आप चूहे बने हुए हैं और इतना प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ हो रहा है और आप जवाब नहीं देते तो सब शेर बनेंगे। उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल डॉक्टर साहब ये है कि 2 हफ्ते कबल हमारे बहुत हैवी वेट ऑफिशियल्स इस्लामाबाद से वाशिंगटन गए हुए थे, हफ्ता गुजारा। उस पूरे हफ्ते में मेरे ख्याल में किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने पब्लिकली खड़े होके किसी अमरीकी अहलकार से ये सवाल नहीं पूछा कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस पूरी दुनिया में 200 तकरीबन ममालिक हैं, इन 200 ममालिक में से एक मुल्क है जिसमें मुसलसल 2-2.5 साल से पाकिस्तान के खिलाफ 4 मुख्तलिफ लेवल्स पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा वो 4 लेवल्स क्या हैं। बड़े संगीन किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं और वो सारा प्रोपेगेंडा वो एक मुल्क से निकल रहा है और वो है अमेरिका। थोड़ा सा उसमें आप बरतानिया भी शामिल कर लें, वो हमेशा साथ देते हैं। बताइए वो 4 प्रोपेगेंडे क्या है, मैं चाहूंगा। 4 लेवल पे जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, पहला लेवल तो ये है कि कैलकुलेटेड लीक कैंपेन अमेरिकी मीडिया के अंदर बड़ी कैलकुलेटेड पाकिस्तान के खिलाफ, कि कभी पाकिस्तान के अंदर उसमें कभी भी किसी अमेरिकी ऑफिशियल का नाम नहीं आता, उसमें हमेशा जो है हवाला दिया जाता है CIA का या कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर या कोई साबिक डिप्लोमेट। और लेकिन उसमें जो मालूमात जो लीक्स उन रिपोर्ट्स में होती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, शिकागो ट्रिब्यून में, लॉस एंजलिस टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, वो बड़ी हैवी नौयत की होती है। जो कि हाँ, जो ये एक हो गया। सेकंड जो है वो न्यूक्लियर लेवल पे है। अच्छा, जो फर्स्ट प्रोपेगेंडा जो मीडिया का है उसमें पाकिस्तान को 2.5 साल के अंदर डीमोनाइज किया गया, शैतान बन के पाकिस्तान को एक शैतान के तौर पे दिखाया गया है। इराक के साथ कंपैरिजन पाकिस्तान का किया गया कि पाकिस्तान इराक से ज्यादा खतरनाक है, इस टाइप की बातें। ये तो हो गई अमेरिकी मीडिया लीक्स कैंपेन। सेकंड न्यूक्लियर, वही जो आपने बात अभी की सारी, जो कैंपेन आए रोज के, कभी अमेरिकी आ रहे हैं निकालने न्यूक्लियर प्रोग्राम, कभी कुछ करने आ रहे हैं, कभी कुछ करने आ रहे हैं, कभी तालिबान आ रहे हैं। तीसरी चीज कि 7 साल के अंदर अफगानिस्तान को अमरीकी ऑक्यूपेशन की मौजूदगी में एक बेस मरकज बना दिया है एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज का। वो तो कहते हैं कि डबल गेम हम खेल रहे हैं, डबल गेम हमारे साथ खेली गई है। ये तीसरा लेवल है। चौथा लेवल है वो जमहूरियत, अंदरूनी है कि आपकी जमहूरियत को इस्तेमाल किया जा रहा है और आपके जो एक्टर्स हैं इस जमहूरियत के अंदर, शायद सब नहीं, सबके खिलाफ तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी खासी मेजॉरिटी है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है आपके मुल्क को अंदर से डिस्टेबलाइज करने के लिए। उसमें कुछ छोटे एक्टर्स, सेपरेटिस्ट टाइप मूवमेंट्स, और इसी का सिलसिला एक कड़ी इसकी ये भी है कि पिछले कुछ चंद महीनों से अगर आप वाशिंगटन DC इस वक्त जाएं तो पिछले कोई 3-4 महीनों से एक शेड्यूल बना हुआ है थिंक टैंक्स का कि आए हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई सेपरेटिस्ट थीम बनाकर थिंक टैंक्स में सेमिनार हो रहे हैं। तो कभी पश्तूनिस्तान, ग्रेटर पश्तूनिस्तान पे बात हो रही है, कभी अलग सिंध, अलग कराची, बलूचिस्तान, इस लेवल की बातें वहां पे हो रही हैं। और ये नहीं हो रही कि कोई एक महीने किसी एक थिंग टैंक, तो इसका मतलब है ये प्री प्लान हो रहा है। और आपने जो चौथे टूल्स बताया, चौथा पॉइंट बताया, उसमें आपने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है और खासतौर पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। आपकी स्टेटमेंट को क्यों कबूल नहीं है पाकिस्तान का? एक तीसरा बस मेरी थ्योरी है और वो ये है कि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत वो 3 चीज़ों की वजह से है, सिर्फ और कुछ नहीं है।
ایک ان کو روٹ چاہیے سپلائی افغانستان فوج کے لیے، اور وہ کراچی، تورخم افغانستان ہے، اور شاید گوادر اس کو ساتھ ملا لیں، یہ چاہیے انہیں، اس سے سیکیور کرنا ہے۔ سیکنڈ، انہیں یہ گارنٹی چاہیے کہ انڈیا کو ہم لینڈ روٹ دے دیں جس میں شروع میں ٹریڈ ہو، بعد میں شاید کچھ اور چیزیں بھی چلی جائیں اگر انڈیا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے کہ ان کی ملٹری پریزنس ہو جائے افغانستان میں۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ پاکستان کو چین سے جتنا ممکن ہو سکے دور رکھا جائے، ملٹری ایریا میں ایٹ لیسٹ، چلو ٹریڈ میں نہیں تو ملٹری ایریاز میں۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں امریکہ کی ضرورت ہیں، اس کے علاوہ ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے مجھ جیسے لوگوں کو، ہمارے حکام سے اختلاف ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی امریکہ کو بہت اشد ضرورت ہے۔ انہیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صرف کراچی سے افغان بارڈر تک کی لائنیں سیکیور کرنی ہے۔ اس کے لیے پاکستان کمزور ہو جائے، پورا مکمل رہے، آدھا رہ جائے، وہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن جو یہ پاکستان کے جوہری اثاثے کے اوپر ان کا مسلسل، جیسے میں نے کہا کہ صرف اور صرف امریکن میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، امریکن سینٹ میں دیکھ رہے ہیں، امریکن عہدیدار کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ امریکہ کا اتنا انٹرسٹ پاکستان کے جوہری اثاثے پہ، جبکہ میں نے کہا کہ یہ جوہری اثاثہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں اب وہ پولیٹیشینز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ اب ان کا بڑا ایگریسو رول نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس انٹرسٹ کو فوکس کر کے پاکستان اپنی پالیسی بنائے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو وہ کیوں پاکستان کو، یعنی ایٹمی پاکستان کے اثاثے کیوں امریکہ جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ جو رول، جو پالیسی فیوچر پلاننگ امریکہ میں ہو رہی ہے سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے، افغانستان میں انڈیا کا مستقبل میں شاید رول ہو، ان سب چیزوں کے حوالے سے ایک مستقل مزاج پاکستان ان کے پلانز میں کہیں آتا نہیں ہے۔ ان کو یہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ پاکستان اپنی کنڈیشنز منوائے کہ کابل میں کس قسم کی حکومت ہو، ہمیں پرو انڈین حکومت وہاں قبول نہیں ہے، اس قسم کی شرطیں لگانے والا پاکستان نہیں چاہیے۔ انہیں وہ پاکستان چاہیے جو اپنے حدود کے اندر ہی رہے، زیادہ نہیں بولے کشمیر کے حوالے سے کہ نہیں ہم لینڈ روٹ نہیں دیں گے انڈیا کو جب تک کشمیر حل نہیں ہو، یا کابل میں اس قسم کی یہ چیز نہیں چاہیے۔ تو اس میں بہت انڈرسٹینڈیبل، بہت یعنی کلیئر سی بات ہے، یعنی بہت لاجیکل بات ہے کہ پاکستان کو ایک نیوکلیئر آرم پاکستان جو ہے وہ تو اپنی کنڈیشن سے اپنی شرطیں منوائے گا، وہ اسٹرانگ ہے، اس کو آپ دباؤ میں نہیں ڈال سکتے، تو آپ نے کمزور کرنا ہے۔ ایک نیوکلیئر پاور کو آپ ڈائریکٹلی اٹیک تو نہیں کر سکتے، ان کے ایٹمک پاور، وہ جو ہتھیار ہیں وہ کوئی کمانڈو ٹیم بھیج کے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کھلانا تو نہیں ہے، وہ ایسے اٹھا تو نہیں سکتے۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں، میرا خیال ڈی اسٹیبلائز کریں۔ احمد قریشی یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر چائنا امریکہ کے لیے ایک ہدف ہے اور بھارت کو امپورٹنٹ دے رہے ہیں اور بھارت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، تو بھارت اس وقت تک چائنا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پاکستان کا ایٹمی بام جو ہے، پتا ہے کہ وہ چوری ہو کے مواد کہاں گیا، تو اس لیے وہ ہر ایک کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال بہت سارے سیریس لیپسز امریکہ میں ہوئے، جس کی وجہ سے ایئر چیف کو ریزائن کرنا پڑا، ایئر سیکٹری نے ریزائن کیا، NNSA کے ڈائریکٹر کو سیک کیا گیا۔ تو یہ اپنے گھر کو ہر ایک کو سنبھالنا چاہیے بجائے اس کے کہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب وہ گھر اپنا کیسے سنبھالیں گے جب ہمارا کام ہے نا ان کو ریمائنڈ کروانا کہ آپ کے یہاں بھی یہی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن آپ کیا کہیں گے جب ہمارے آفیشلز واشنگٹن جاتے ہیں، ہفتہ گزار کے آتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ امریکہ میں کیوں پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف کیمپین چل رہی ہے، اور نمبر 2 پھر واپس آتے ہیں تو 2 آفیشلز ہمارے سینئر، ہمارے انٹیریئر منسٹر رحمان ملک صاحب اور پھر ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کو چاہیے یا عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ افغانستان سے جو اسلحہ یہاں دہشت گردوں کو، سو کالڈ فیک طالبان جنہیں میں کہتا ہوں پاکستانی طالبان، انہیں اسلحہ مل رہا ہے تو یہ روکا جائے۔ یہ بات وہ واشنگٹن میں کیوں نہیں کہتے؟ لیکن اگر پاکستانی آفیشلز کی آپ نے بات نکالی دی ہے تو پاکستانی آفیشل امریکہ سے کیا کہتی ہے؟ وہ تو برما کے سفیر کو بلا کر کیا کہیں گے اس کے؟ یہ تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا یعنی جوک تھی میرے خیال میں کہ اچانک پاکستان کی جو خبریں دنیا بھر میں ہیں وہ سوات کی ہیں اور آپریشن کی ہیں اور طالبان اور القاعدہ کی ہیں، اور اچانک خبر آتی ہے کہ وزیر خارجہ پاکستان نے ڈیمانڈ کیا ہے برما کو کہ وہ برما کی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے خلاف جو ہیومن رائٹس وہ ہیں وائلیشنز وہ نہ کی جائیں، اور ان کی ٹرائل کوئی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اور پھر منڈے کو اس ہفتے کے شروع میں برما کے سفیر کو اسلام آباد میں بلایا جاتا ہے اور پروٹیسٹ ڈیمارش انہیں دیا جاتا ہے کہ پاکستان پروٹیسٹ کر رہا ہے۔ ہمارا کیا بزنس ہے؟ امریکہ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے برما کی اپوزیشن لیڈر کو، جمہوریت کے حوالے سے، ہیومن رائٹس،
بھائی ان کا مسئلہ ہے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسے, امریکہ کو مسئلہ ہے برما کی ملٹری گورنمنٹ سے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم امریکہ, ہمارے تو اچھے دوست, ہماری دوست, تو ہم امریکہ, ہماری حکومت امریکہ کے بہاف پہ برما کو کنڈیم کیوں کر رہی ہے؟ اور ڈاکٹر صاحب ایک کوئکلی کہ انہوں نے برما کے سفیر کو ہمارے دفتر خارجہ نے بلا کے یہ تو کنڈیم کر دیا کہ برما کو کہ آپ یہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ یہ نہ کریں. امریکی سفیر جو اسلام آباد میں ہیں میڈم این پیٹرسن کو, ان کو دفتر خارجہ بلا کے پاکستان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کیمپین جو آپ کی میڈیا میں چل رہی ہے وہ بند کی جائے. ٹوٹل کیمپین جو امریکہ میں چل رہی ہے, صرف میڈیا میں نہیں چل رہی ہے.